الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ رمضان جیسی عظیم عبادت کے سلسلے میں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اس پر اثر انداز ہونے والی چیزیں کیا ہیں۔ اسی طرح کون سا کام انجام دیں گے تو ہمارا روزہ باطل ہو جائے گا۔ اس میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ کسی انسان کا روزے دار کا جان بوجھ کر کے کھانا کھانا یا کوئی چیز پی لینا، اور اس ضمن میں وہ بھی چیزیں آتی ہیں جو اس کے ہم معنی ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی طاقت کا انجیکشن لگائے، اسی طرح خون چڑھوائے تو وہ بھی اس میں شامل ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح ناک میں کوئی پانی ڈالے یا ناک میں کوئی ایسی چیز ڈالے جس میں زیادہ اس بات کا موقع ہے کہ وہ پیٹ تک وہ چیز پہنچ جائے گی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنشَاقِ إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا، وضو کرتے ہوئے ناک میں پانی خوب اچھے سے کھینچو مگر روزے کی حالت میں اس چیز سے بچو۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ روزے کی حالت میں یہ چیز منع ہے۔ اگر کوئی شخص کھینچتا ہے ناک سے پانی یا ناک میں کوئی چیز ڈالتا ہے اور وہ پیٹ تک وہ چیز پہنچ گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس میں دوسری چیز یہ ہے کہ جان بوجھ کر کے قے کرنا۔ اگر خود سے قے ہو گیا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن وغیرہ کی روایت ہے، من ذرعہ القیء فلا قضاء علیہ، جس کے اوپر قے غالب آ گیا، اس کے اوپر کوئی اختیار نہ رہ گیا تو قے ہو گیا تو اس کا روزہ بالکل صحیح ہے، روزہ باطل نہیں ہوا۔ ومن استقاء، جو زبردستی قے لائے، اپنے ارادے سے قے کرے تو فعلیہ القضاء، تو اس کو چاہیے کہ وہ قضا کرے۔ اسی طرح عورت اگر ناپاک ہو جائے، چاہے حیض ہو چاہے نفاس ہو، جیسے ہی وہ ناپاک ہوتی ہے اس کا روزہ ختم ہو جاتا ہے، گرچہ افطاری سے کچھ دیر پہلے ہی 10 منٹ پہلے بھی اگر ناپاک ہو جاتی ہے تو وہ روزہ اس کا ختم ہو گیا۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کی مشہور روایت ہے، کنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناپاکی کی حالت میں جو روزے چھوٹ جاتے تو آپ اس کو قضا کرنے کا حکم دیتے تھے۔ اس میں ایک چیز یہ کہ اگر میاں بیوی آپس میں روزے کی حالت میں تعلق قائم کر لیتے ہیں تب بھی ان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ روزہ باطل ہی نہیں بلکہ ان کے اوپر اچھے قسم کا جرمانہ بھی ہو جاتا ہے۔ پہلی بات تو روزہ باطل ہوا، دوسری بات ان کے اوپر کفارہ ہے، اور وہ کفارہ صحیحین کی روایت ہے۔ وہ آدمی جو آیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا کہ ہلکتو، میں برباد ہو گیا۔ آپ نے فرمایا وما اہلکک، تم کو کس چیز نے برباد کیا؟ اس نے کہا وقعت علی امرأتی، میں اپنی بیوی سے تعلق قائم کر لیا میں نے روزے کی حالت میں۔ تو اس کے بعد اس میں تفصیل ہے کہ جرمانے کے طور پر یا کفارے کے طور پر یا تو ایک غلام آزاد کرنا ہے یا تو پے در پہ 60 دن روزہ رکھنا ہے، 2 مہینے۔ اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو 60 مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ تو یہ وہ چند چیزیں ہیں جس کو کرنے پر روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اس میں 3 چیزوں کی طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ عورتوں کی ناپاکی کے علاوہ جو بقیہ چیزیں ہیں اس میں 3 شرطیں پائی جانی چاہیے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ روزے دار کو ان تمام چیزوں کا علم ہونا چاہیے کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ عمدن کرے، ایسا نہیں کہ کوئی اس کے اوپر اکراہ کر رہا ہے، زبردستی کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر ابھی وہ قے کی بات گزری کہ اس میں بندے کا اختیار ختم ہے، یا اسی کی طریقے سے کوئی شرپسند آدمی کسی مسلمان روزے دار کے منہ میں اگر زبردستی کوئی کھانا ڈال دے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح بھول چوک نہ ہو، اگر بھول چوک سے کوئی چیز کر لے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھول گیا رمضان کی روزے کی حالت میں اور کھا پی لیا تو گویا کہ اللہ رب العزت والجلال نے یہ رزق اس کو دیا ہے، اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا، اس کے روزے پر کوئی فرق آنے والا نہیں ہے۔ تو یہ چند چیزیں تھیں
جس کے بارے میں ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہم ان سے بچیں روزے کی حالت میں۔ رب العزت والجلال سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بہتر ڈھنگ سے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔